بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اختلف الناس فی الامر المطلق المجرد عن القرینۃ الدالہ علی اللزوم و عدم اللزوم، نحو قولہ تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ گفتگو یہاں پر یہ ہے کہ اس سے پہلے کی فصل میں امر کا لغوی معنی، امر کا شرعی معنی بیان کر چکے مصنف، یعنی لغوی معنی کو بتا چکے، اصطلاحی معنی کو بتا چکے، اور امام فخر الاسلام کے قول سے یہ بھی اشارہ کر دیے کہ امر کا موجب صرف وجوب ہے۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیے کیونکہ بولے کہ حقیقت امر صیغہ امر کے ساتھ مراد بالامر یعنی وجوب صیغہ امر کے ساتھ خاص ہے۔ تو واضح طور پر تو یہ ہے کہ ترادف کی نفی ہے، صیغہ امر کے ساتھ خاص ہے، یعنی وجوب میں صیغہ امر اور فعل نبی مترادف نہیں ہے۔ وجوب کا ثبوت صرف صیغہ امر سے ہوتا ہے، وجوب کا ثبوت فعل نبی سے نہیں ہوتا ہے۔ اتنی سی بات تو صاف طور پر اس سے پہلے کی فصل میں بیان کر دی گئی مصنف کی طرف سے۔ اب جو فصل ہے یہاں پر اس فصل کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ امر کا موجب کیا ہے۔ امر کا موجب کیا ہے، ذرا سا دھیان سے سنو۔ امر کا موجب کیا ہے، سنو دھیان سے، یعنی امر کس بات کے لیے وضع کیا گیا۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز تو وہ کسی نہ کسی چیز کے لیے موضوع ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے گھر ایک مخصوص چیز کے لیے وضع کیا گیا، دکان ایک مخصوص چیز کے لیے وضع کی گئی ہے، مارکیٹ ایک مخصوص چیز کے لیے وضع کی گئی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ شہر ایک مخصوص چیز کے لیے وضع کی گئی ہے، کھیڑا اور دیہات ایک مخصوص چیز کے لیے وضع کی گئی۔ تو ہر شے کسی نہ کسی چیز کے لیے موضوع تو ہوتی ہے، تو امر بھی کسی کے لیے موضوع ہوگا کہ نہیں؟ تو امر کس کے لیے وضع کیا گیا؟ امر کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات واضح رہے کہ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ امر کس کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی امر کا موجب کیا ہے۔ امر کا موجب کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ امر کا موضع اصلی کیا ہے، کس لیے امر وضع کیا گیا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مگر یہ بات بھی خوب واضح رہے کہ علماء کا جو اختلاف ہے تو کس امر میں ہے؟ اس امر میں، ذرا دھیان سے سنو، اس امر میں علماء کا اختلاف ہے جو امر لزوم اور عدم لزوم پر دلالت کرنے والے قرینے سے خالی ہے۔ کیا مطلب؟ امر ہے لیکن کوئی قرینہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے جو قرینہ اس بات کو بتاتا ہو کہ یہ امر لزوم کے لیے ہے یا غیر لزوم کے لیے، ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے۔ اتنی لمبی چوڑی بات کو کہ وہ جو لزوم اور عدم لزوم پر دلالت کرنے والے قرینے سے خالی ہو، اس لمبی بات کو ایک چھوٹے لفظ سے ہم تعبیر کریں امر مطلق۔ اب امر مطلق کا مطلب سمجھ گئے؟ وہ امر جو لزوم اور عدم لزوم پر دلالت کرنے والے قرینے سے خالی ہے، وہی امر مطلق ہے۔ تو علماء کا امر کے موجب میں اختلاف ہے۔ موجب تم سمجھ رہے ہو؟ موضع اصلی میں اختلاف ہے، سمجھ رہے ہیں کہ امر کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کس معنی کے لیے، وجوب کے لیے یا ندب کے لیے یا اباحت کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، کس معنی کے لیے
امر وضع کیا گیا، اس میں علماء کا اختلاف، مگر یہ بات تو ٹھیک ہے کہ علماء کا اختلاف ہے، کس میں؟ امر میں اختلاف ہے، امر یعنی امر کے موجب میں اختلاف ہے، مگر کون سے امر کے موجب میں؟ سن رہے ہو بات سمجھ میں آ رہی؟ کس امر کے موجب میں؟ امر مطلق کے موجب میں۔ اب تم کہو گے یہ امر مطلق کون بلا ہے؟ تو ابھی میں بتا چکا، امر مطلق سے میری مراد یہ کہ وہ امر جو لزوم اور عدم لزوم پر دلالت کرنے والے قرینہ سے خالی ہو۔ اگر اب بھی نہیں سمجھے تو یوں سمجھو، وہ امر جس کے ساتھ کوئی ایسی دلیل نہ ہو جو دلیل بتا رہی ہو کہ یہ امر لزوم کے لیے ہے یا لزوم کے لیے نہیں ہے، امر مطلق سے میری یہ مراد ہے۔ کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس گفتگو سے آپ کے سمجھ میں یہ بات آئی ہوگی کہ امر مطلق کے موجب میں علماء کا اختلاف ہے۔ کوئی تو یہ کہتا ہے کہ اس کا موجب اباحت ہے۔ کیا ہے؟ اباحت، جائز ہونا۔ کوئی تو یہ کہتا ہے کہ اس کا موجب ندب، استحباب ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی امر سے ندب کا ثبوت ہوتا ہے، کوئی ایسا کہتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو امر کے موجب میں علماء کا اختلاف ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ امر سے میری مراد امر مطلق ہے، اور میں یہ جو بول رہا ہوں کہ امر مطلق میں علماء کا اختلاف ہے، یہ بات بھی سمجھ رہے ہوگے کہ امر مطلق میں علماء کے اختلاف کا مطلب یہ کہ امر مطلق کے موجب میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں یہاں بات ہو رہی کہ اس کا موجب ہے کیا، اس کا موضع اصلی کیا ہے، وہ کس کے لیے وضع کیا گیا، ندب کے لیے یا اباحت کے لیے یا وجوب کے لیے یا تحدید کے لیے یا ارشاد کے لیے، کس کے لیے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ تو سمجھ گئے آپ کہ گفتگو کس میں چل رہی ہے؟ کہ امر مطلق کے موجب میں، کہ امر مطلق کا موجب ہے کیا، اس کا موضع اصلی ہے کیا، امر مطلق کس کے لیے وضع کیا گیا، اس میں ہے اختلاف۔ اختلاف تو ہے، مگر جمہور فقہا، ائمہ، مجتہدین، بات سمجھ رہے، متکلمین، شارٹ میں جمہور علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ امر مطلق کا موجب وجوب ہے۔ امر مطلق کا موجب کیا ہے؟ وجوب ہے۔ کیوں؟ تو دو دلیل کی طرف پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں کہ امر مطلق کا موجب وجوب ہے۔ دیکھو، اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ما منعک ان لا تسجد بعد اذ امرتک، اے ابلیس، بعد اذ امرتک، بعد اس کے کہ میں نے تجھے حکم دیا، یعنی میرے حکم دینے کے بعد کس بات نے تمہیں سجدہ سے منع کیا؟ تو ترک حکم پر، ترک امر پر اللہ تعالیٰ نے مواخذہ فرمایا۔ ترک امر پر مواخذہ فرمایا نا، ما منعک، اور مواخذہ نہیں ہوگا مگر ترک واجب کے بنا پر۔ تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا تو مواخذہ درست نہیں ہوتا۔ ابلیس بول دیتا تھا وہ امر وجوب کے لیے تو تھا نہیں، سجدہ کرنا میرے اوپر واجب تھا نہیں، جب تھا نہیں تو گرفت کیوں کر رہا؟ ایسا تو نہیں بولا ابلیس۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امر کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے ہے۔ امر کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے ہے، یعنی امر کا موجب کیا ہے؟ وجوب۔ تو اب اس پر اگر تمہارا سوال ہوگا
کہ کاتبو بھی تو امر ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبو ہو، سمجھ رہے ہیں، فاکتبو ہو، پھر فاکتبو بھی تو امر ہے، تو کیا لین دین ادھار لین دین کیا تو لکھ لینا واجب ہے؟ ظاہر سی بات ہے واجب نہیں ہے۔ فاصطادوا قرآن میں ہے، وہ بھی تو امر ہے، تو کیا شکار کرنا واجب ہے؟ ظاہر سی بات ہے شکار کرنا واجب نہیں، شکار کرنا مباح ہے۔ ادھار لین دین کے وقت لکھ لینا مستحب اور مندوب ہے، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ امر ندب کے لیے بھی ہے، امر اباحت کے لیے بھی ہے، تو پھر تمہاری یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ امر وجوب کے لیے؟ اگر امر وجوب کے لیے ہو تو ایسی صورت میں شکار کرنا واجب ہونا چاہیے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور لکھنا یہ بھی واجب ہونا چاہیے، حالانکہ اس کا قائل کوئی نہیں ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، امر کا موجب وجوب ہی ہے، امر کا موجب وجوب ہے، وجوب کے سوا امر کا استعمال کئی مرتبہ ندب یا اباحت اور دوسرے معنی میں بھی ہوتا ہے، تو یہ خلاف اصل ہے۔ یہ کیا ہے؟ خلاف اصل ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور اس کی گنجائش ہر زبان میں، ہر جگہ، ہر چیز میں ہوتی ہے، جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ کرسی کی وجہ تو بیٹھنے کے لیے ہوئی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، مگر کئی مرتبہ آدمی کرسی پر کھڑا ہوتا ہے اور کوئی اس کی مذمت بھی نہیں کرتا، تو کرسی پہ کھڑا ہونا یہ خلاف اصل ہے، مگر یہ خلاف اصل بھی چلتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں چلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جہاں کہیں امر کا استعمال ندب اباحت وغیرہ میں ہے، یہ خلاف اصل ہے۔ تو ابھی تک میں اتنی سی بات بولا پلٹا کر کے۔ امر مطلق یعنی وہ امر جو قرینہ سے خالی ہے۔ کون سے قرینہ سے؟ لزوم اور عدم لزوم پر دلالت کرنے والے قرینہ سے خالی ہے، وہ امر مطلق۔ تو امر مطلق میں علماء کا اختلاف ہے کہ امر مطلق کا موجب کیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جمہور کا مذہب اس سلسلے میں یہ ہے کہ امر مطلق کا موجب کیا ہے؟ وجوب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جمہور اس بات کے اوپر استدلال قرآن پاک کی آیت سے بھی کرتے ہیں، جسے ابھی آپ نے سنا، ما منعک الآیہ۔ اسی طریقے سے امر کا موجب وجوب ہے کہ دیکھو، امر کا تارک وعید کا حقدار ہوتا ہے، امر کا تارک کیا ہوتا ہے؟ وعید کا حقدار ہوتا ہے، اور تارک امر سے مواخذہ کیا جاتا ہے، تارک امر کی گرفت ہوتی ہے۔ مثلاً ایک استاذ نے اپنے شاگرد سے کہا پانی لاؤ، اور اس نے پانی نہیں لایا، تو مواخذہ کرتا ہے، گرفت کرتا ہے، زجر و توبیخ کرتا ہے، اور یہ مواخذہ کرنا، گرفت کرنا، زجر و توبیخ کرنا اسی صورت میں تو ہوگا کہ امر وجوب کے لیے ہو۔ اگر وجوب کے لیے نہ ہوتا تھا تو یہ گرفت صحیح نہیں ہوتی۔ بولتے کہ یہ امر و جواز کے لیے ہے تو میرے لیے جائز، لا بھی سکتے، نہیں بھی لا سکتے، پھر کیوں آپ چلا رہے ہو؟ یا ندب کے لیے یہ امر ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مستحب تھا، اور مستحب کے ترک پر آپ چلا اور چیخ نہیں سکتے ہو، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے ہو، ایسا فوراً شاگرد پلٹ کر کے کہتا، مگر شاگرد ایسا نہیں کہتا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ امر کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو امر کا موجب وجوب ہے، اس بات کی دلیل یہ بھی ہے کہ امر کا تارک، امر کا چھوڑنے والا وعید کا حقدار ہوتا ہے، اور وعید کا حقدار نہیں ہوگا مگر واجب کے ترک سے، مگر واجب کے ترک سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے ہے، ندب یا اباحت وغیرہ کے لیے۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو انہوں کیا بولتے ہیں۔ اختلف الناس فی الامر المطلق، لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لوگ سے مراد علماء امت یعنی مجتہدین۔ علماء نے اختلاف کیا ہے امر مطلق میں۔ امر مطلق میں اختلاف کرنے کا مطلب امر مطلق کے موجب میں، کہ اس کا موضع اصلی
کیا ہے، وہ کس کے لیے وضع کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو علماء نے اختلاف کیا، لوگوں نے اختلاف کیا ہے امر مطلق میں، یعنی امر مطلق کے موجب میں۔ اب امر مطلق کے موجب میں اختلاف کیا، یہ بات تو سمجھ میں آئی، لیکن تم کہو گے امر مطلق کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں امر مطلق وہ امر ہے جو اس قرینے سے خالی ہو، جو لزوم اور عدم لزوم پر دال ہے۔ کیا مطلب؟ لزوم اور عدم لزوم بتانے والے قرینے سے جو خالی ہے۔ اگر ایسا کوئی قرینہ موجود ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ امر لزوم کے لیے، تو اس میں اختلاف ہی نہیں۔ کوئی ایسا قرینہ اگر موجود ہے جو قرینہ، بات سمجھ رہے ہیں، بتا رہا ہے کہ یہ امر وجوب کے سوا ندب کے لیے ہے، یا اباحت کے لیے ہے، یا تحدید کے لیے ہے، یا تعجیز کے لیے ہے، یا تسخیر کے لیے ہے، ایسا کوئی قرینہ ہے اور وہ اس بات کو بتا رہا، تو اس میں اختلاف ہونے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اگر میں کہوں، تم سے کہوں، اگر آپ کی مرضی ہو، اگر آپ کی مرضی ہو تو مجھے ایک چائے پلائیں، تو اگر آپ کی مرضی ہو، یہ قرینہ ہے کہ یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں، کیونکہ مرضی لگا دیے ساتھ میں۔ میں پڑھا رہا ہوں، اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ بھی بیٹھیں، تو یہ بیٹھیں امر ہے، بیٹھو امر ہے، اور یہاں پر امر کے ساتھ قرینہ لگا ہوا آپ کی مرضی ہو، یہ قرینہ بتا رہا کہ یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں ہے، ندب کے لیے ہے۔ تو اگر ایسا کوئی قرینہ لگا ہوا تو اس میں اختلاف کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ اختلاف امر مطلق میں ہے۔ کس میں ہے؟ امر مطلق، یعنی وہ امر جو فعل کے لزوم اور عدم لزوم بتانے والے قرینے سے خالی ہے، اس میں ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے جو قرینہ یہ بتا رہا ہو کہ یہاں پر امر وجوب کے لیے ہے یا وجوب کے لیے نہیں ہے، ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے۔ اس امر میں اختلاف ہے، مگر جس امر کے ساتھ قرینہ ہے اس میں اختلاف کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں المجرد عن القرینۃ الدالہ علی اللزوم و عدم اللزوم، امر مطلق وہ ہے جو لزوم اور عدم لزوم پر دلالت کرنے والے قرینے سے خالی ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا فعل امر ہے، بات سمجھ رہے ہیں، مگر یہاں پر کوئی قرینہ نہیں ہے۔ لزوم فعل کہ سننا لازم ہے یا سننا لازم نہیں ہے، ایسا کوئی قرینہ اس جگہ نہیں ہے، تو یہ امر مطلق ہوا کہ نہیں؟ بولو با۔ اسی طریقے سے آگے ہے وَأَنصِتُوا، ایک تو دھیان سے سننا اور دوسرے خاموش رہنا۔ تو انصتوا امر ہے کہ نہیں؟ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو دھیان سے سنو، اور وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو۔ تو فَاسْتَمِعُوا بھی امر ہے اور انصتوا بھی امر ہے، اور یہ امر مطلق ہے کیونکہ یہاں پر کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جو اس بات کو بتا رہا ہو، سمجھ رہے ہیں، کہ یہاں پر جو امر ہے وہ وجوب کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے، ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ابھی تک کیا گفتگو چل رہی؟ امر مطلق میں اختلاف۔ اب امر مطلق کا مطلب وجوب لزوم فعل اور عدم لزوم فعل پر دلالت کرنے والے کسی قرینے کا نہ ہونا، جیسے کہ یہاں پر دیکھ لو کیا فَاسْتَمِعُوا امر ہے، یہ امر مطلق ہے کیونکہ یہاں کوئی قرینہ نہیں ہے جو وجوب پر دال ہو۔ انصتوا امر مطلق ہے کیونکہ یہاں پر کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جو قرینہ بتا رہا ہو کہ یہ امر کس کے لیے ہے؟ لزوم کے لیے ہے۔ اتنی سی بات سمجھائی جانی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول
ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ بہرحال تو امر مطلق اور نہی مطلق دونوں سمجھ گئے کہ قرینہ سے جو خالی ہو، بس میرے، اور یہ قرینہ سے خالی ہے تو اختلاف ہے ایسے ہی امر میں، اختلاف ہے ایسے ہی امر مطلق میں کہ اس کا موجب کیا ہے۔ تو اب کیا ہے اس بات کو ابھی تک یہ اپنے منہ سے نہیں بولے، آگے بولیں گے۔ یہ تو میں بول دیا کہ اس کا موجب جمہور کے نزدیک کیا ہے، وجوب ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ والصحیح، اب بول رہے ہیں والصحیح من المذہب ان موجبہ الوجوب، اختلاف ہے، سنو اب آخری بات بول رہا ہوں، اختلاف ہے امر مطلق کے موجب میں، اختلاف ہے، مگر صحیح مذہب یہی ہے کہ امر کا موجب کیا ہے، وجوب ہے۔ تو کیا بول دیا انہوں کہ مذہب صحیح یہی ہے اور جمہور کا مذہب یہی ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے۔ تو یہ تو دعویٰ نہ ہوا کہ امر کا موجب وجوب ہے۔ اب اس دعویٰ کی دلیل، تو آگے اس دعویٰ کی دلیل بیان کر رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک بات اور، والصحیح من المذہب، اور مذہب صحیح یہی ہے، مذہب صحیح یہی ہے کہ امر کا موجب و مقتضی وجوب ہے، الا اذا قامت دلیل علی خلافہ، مگر جب اس کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو۔ تو صحیح بات تو یہی ہے کہ امر کا موجب کیا ہے، وجوب ہے۔ ہاں کوئی ایسی دلیل آ جائے جو دلیل اس بات کو بتائے کہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ امر وجوب کے لیے نہیں ہوگا، بس میں نے، مگر نہ ہونا وہ خلاف اصل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہ ہونا خلاف، یہ ایسے ہی جیسے کہ کرسی پہ کھڑا ہونا، کرسی پہ کھڑا ہوا آدمی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرسی کھڑے ہونے کے لیے بنی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ مگر کوئی ایسی ضرورت اگر پیدا ہو جاتی ہے کہ کرسی پر کھڑے ہوا جائے تو اس وقت کرسی پہ کھڑا ہونا ہی بہتر ہوتا اور ضروری ہوتا، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو موجب تو وجوب ہے، امر کا موجب کیا ہے؟ بولو بھائی، امر کا موجب وجوب ہے۔ ہاں اس کے وجوب کے خلاف، مثلا ندب یا اباحت، اس پر کوئی دلیل قائم ہو جائے کہ یہاں پر فلاں جو امر ہے یہ ندب کے لیے ہے، تو وہ اسی پر محمول ہو جائے گا، مگر ظاہر سی بات ہے اس پر محمول ہو جانا، وجوب کے سوا کسی اور پر محمول ہونا، یہ خلاف اصل ہوگا۔ جیسے ٹیبل کتاب رکھنے کے لیے کوئی اس کے اوپر سو جائے یا اسی کے اوپر بیٹھ جائے، کتاب رکھنے کے لیے، چائے رکھنے کے لیے، پانی رکھنے کے لیے، اس کے لیے ٹیبل ہے، لیکن کوئی آدمی خود چڑھ کر کے اس پر بیٹھ جائے تو یہ خلاف اصل ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں صحیح مذہب یہی ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، مگر جب اس کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو تو وہ اس پر محمول ہو جائے گا، وجوب کے سوا اس پر، ندب وغیرہ پر محمول ہو جائے گا۔ مگر ابھی تو دلیل نہیں بیان کی، ابھی تو صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ صحیح مذہب یہی ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے۔ اب آگے لِأَنَّ تَرْكَ الْأَمْرِ سے دلیل کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، کل دیکھیں گے اس کو۔